والسلام على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. دعا امام زمان. اللهم كل وليك وجنبني الأحسان. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے رب کریم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد کی وجہ سے اس فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ عاشورہ اور اصلاح معاشرہ. عاشورہ ایک سماج کا نام ہے. عاشورہ اور کربلا ایک فکر کا نام ہے کہ جو بھی اس کشتی میں اس محفل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے پھر اس کا مزاج دوسروں کے مزاجوں سے الگ ہوتا ہے. آج دنیا میں شیعہ الگ فکر الگ مزاج رکھنے والی قوم پائی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کئی لوگ آپ کو دیکھ کے ہنستے ہوں، کئی لوگ آپ کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہوں، کئی لوگ آپ پہ دیوانگی اور جنون کے الزام لگاتے ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو جمع ہوتے ہیں تاکہ روئیں،
دنیا جمع ہوتی ہے تاکہ ان کو ہنسایا جائے، اور یہ قوم جمع ہوتی ہے تاکہ اسے رلایا جائے۔ لوگ پیسے خرچ کر کے کبھی یورپ جاتے ہیں، کبھی باغ و باغات کی سیر کے لیے نکل جاتے ہیں تاکہ ٹھنڈا موسم ہو، درخت ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، وقت بڑے اچھے سے گزرے۔ لیکن وہیں پہ قوم دیکھتی ہے کہ یہ عجیب مزاج والے ہیں، یہ پیسہ خرچ کر کے کربلا جاتے ہیں اور 50 ڈگری کی گرمی میں پیدل چلتے ہیں اور حسین حسین کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ مطلب کوئی بندہ پیسہ خرچ کر کے کسی ایسے راستے پہ جائے جہاں چلے تو پاؤں میں چھالے پڑیں، شدت پیاس بھی اس کے اوپر طاری ہو جائے، تو واقعاً آپ کا مزاج دوسروں کے مزاج سے ملتا نہیں ہے، کیونکہ آپ حسین مزاج ہو۔ مولا حسین کا مزاج بھی مکے والوں سے نہ ملا، مولا حسین کا مزاج بھی مدینے والوں سے نہ ملا۔ جب نکل رہے تھے مولا مکے سے، 4 مہینے مولا نے قیام کیا ہے، شعبان میں چلے اور مدینے کو چھوڑا، مکے پہنچے، 8 ذی الحج کو امام نے مکہ چھوڑا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب نکل رہے تھے تو وہ ابن عمر ہوں یا عبداللہ ابن زبیر ہوں یا جناب ابن عباس ہوں یا جناب سیدہ زینب کے شوہر ہوں، ایون یہاں تک کہ نبی کی زوجہ ام سلمہ ہوں، ہر کوئی امام حسین کو روک رہا تھا کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ موت کا راستہ ہے، آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ راستہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ فرزند رسول آپ حجاز کی رونق ہیں، آپ جائیں گے تو حجاز کو دیکھے گا کون؟ تو امام حسین نے وہاں پر ان کو بتایا کہ جو تو سوچ رہا ہے وہ اور ہے، جو حسین سوچ رہے ہیں وہ اور ہے۔ مسئلہ سوچوں کا ہے، مسئلہ فکر کا ہے، مسئلہ افکار کا ہے۔ امام حسین نے ان کے اوپینینز کو بدلنا شروع کر دیا، فرمایا تم میں سے ہر کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے یہ موت ہے، یہ موت ہے، یہاں جائیں گے تو بچت نہیں ہے، اور جا بھی رہے ہیں تو اہل و عیال کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں یزید کو کتنا ظالم اور بدبخت ہے۔ تو وہاں پہ امام حسین نے ایک جملہ فرمایا، مولا نے فرمایا کہ تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ موت ہے، تمہاری نظر میں موت بری چیز ہے، حسین کی نظر میں موت بری چیز نہیں ہے۔ فرمایا خط الموت، موت کی مثال حسین کے لیے ایسی ہے، اس ہار کی طرح ہے جو ہار ایک عورت کے گلے کے اندر ہوتا ہے یا اس نے پہنا ہوتا ہے۔ فرمایا ہمارے لیے موت وہ ہار ہے، موت عار نہیں، موت ہمارے لیے فخر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہاری سوچیں بدل جائیں تو ہر بندہ حسین کے پیچھے چلنے لگے۔ ایک بندہ موت کو فنا سمجھتا ہے، مولا حسین فکر دے رہے ہیں کہ موت فنا کا نام نہیں، موت بقا کا نام ہے۔ کبھی کسی جوان نے ریسرچ کرنی ہو تو قرآن میں ایک لفظ حسب ہے، ام حسبتم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خدا کہتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ جو شہید ہو گئے وہ مر گئے، وہ ختم ہو گئے، لیکن کہا کہ وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں سے کیا پا رہے ہیں؟ رزق پا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ اور ہے، جو امام سمجھتا ہے وہ اور ہے، جو ہم سمجھتے ہیں وہ اور ہے، جو خدا سمجھتا ہے وہ اور ہے۔ بس ایک بندہ کہتا ہے صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، اللہ کہتا ہے نہیں، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ کی سوچ یہ ہے دینے سے کیا ہو جائے گا؟ مال بڑھ جائے گا۔ ایک بندہ سوچ رہا ہے جہاد میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ امام حسین کی سوچ یہ ہے کہ شہادت اختتام کا نام نہیں ہے، شہادت ابتدا کا نام ہے۔ ہاں کہ امیر المومنین فرماتے اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ مرنے کے بعد جنت کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، ہر بندہ مرنے کے لیے تمنا کرتا کہ جتنا جلدی ہو سکے میں کیا ہو جاؤں؟ مر جاؤں۔ جب رسول آخرت و جنت کے فضائل سناتے تھے تو لوگ یا رسول اللہ کوئی راستہ بتائیے ہم جلدی مر جائیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہ مرنے کی دعائیں کرنا شروع کر دی۔ یہاں پہ رسول خدا نے ان کو بلایا، فرمایا یہ اجازت نہیں ہے کہ مرنے کی دعا کرو۔ یا رسول اللہ کون سی دعا کریں؟ کہ دعا یہ کیا کرو، پروردگار اگر یہ زندگی تمہاری اطاعت میں چل رہی ہے تو مجھے لمبی زندگی عطا کر تاکہ اور جنت بناؤں اور اپنی جنت کو بڑا کروں۔ لیکن کہ اے خدا اگر میری زندگی تیری معصیت میں گزرے اور ایسی معصیت
کہ جو باعث جہنمی بنے تو مجھے پھر ایسی زندگی نہ دے، جتنا جلدی ہو سکے مجھے آخرت اور اپنی طرف بلا دے۔ تو فرمایا موت ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ حسین جس راستے پہ چل رہے ہو یہ راستہ موت کا راستہ ہے؟ فرمایا نہیں، یہ اس طرح ہے جس طرح ایک عورت کے گلے میں خوبصورت ہار ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہم تو ہر لمحہ اس ہار کو اپنے گلے میں باندھ کے چل رہے ہوتے ہیں، تم اس موت سے ہمیں ڈرایا نہ کرو۔ تو ایک فکر جو اہل مکہ کی فکر، ایک فکر جو فکر ابا عبداللہ الحسین کی فکر۔ دوسرا فرمایا کہ یہ راستہ صبر کا راستہ ہے، اور قرآن میں 100 زیادہ آیتیں ہیں جس میں خدا حکم دیتا ہے کہ مومنوں کیا کرو؟ صبر کرو، کہ اگر اس راستے پہ کوئی بلا آتی بھی ہے تو حسین اس بلا کو اپنے سینے سے لگا لے گا۔ تیسرا فرمایا بالرضانا رضا اللہ، اے لوگو یہ ذہن میں رکھو، ہمارے راضی ہونے پہ خدا راضی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آئے گا میرے ساتھ، اگر مجھے راضی کرو گے تو سمجھو اس میں کس کی رضا ہے؟ پروردگار عالم کی رضا ہے۔ پھر فرمایا کون ہے جو میرے ساتھ چلے؟ فرمایا مجھے تمہارے مال کی آج ضرورت نہیں ہے، مجھے آج تمہارے تلواروں کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھو خط حسین پہ کون چل سکتا ہے؟ صبر کرنے والا، موت کو اپنے گلے کا ہار بنانے والا، اہل بیت کی رضا کے لیے اس راہ پہ چلنے والا۔ فرمایا اب جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، فرمایا مجھے نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے نہ تمہاری دولت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب مولا جا رہے تھے، شاید عبداللہ جعفی تھے، کوئی بندہ آیا امام کے پاس اور کہا مولا حسین میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا پھر چلو میرے ساتھ۔ کہا نہیں مسئلے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن میرا گھوڑا آپ کے لیے آمادہ ہے مولا۔ مولا میری تلوار، اسلحہ چاہیے، اسلحہ آپ کو دے دوں گا، گھوڑا چاہیے، سواری چاہیے، وہ دے دوں گا۔ امام فرمایا حسین کو تیرے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو تیرے تلواروں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میرے ساتھ وہ چلے بمہجتے جو حسین پہ اپنا خون قربان کر سکے۔ اس راہ پہ وہ چلتے ہیں جو ہتھیلیوں پہ اپنے خون کو لے کے چلیں، اپنی جانوں کو لے کر چلیں۔ تبھی کربلا میں ملتا ہے کہ جب امام حسین نماز پڑھ رہے تھے تو جناب سعید کہتے جب تیر آتے تھے تو دوڑ دوڑ کے تیروں کو کبھی بازوؤں پہ لیتا تھا۔ دوسرا امام کا صحابی کہتے ہیں یہ تیر اپنے چہرے پہ اور اپنے گلے پہ لینے لگا۔ عبداللہ ابن حسن جب امام حسین پہ تلوار چلنے لگی، یہ 14 سال کا بچہ، کہتے اس نے اپنے دونوں بازو آگے کر دیے، دشمن کی تلواروں نے اس بچے کے بازوؤں کو پار پار کر دیا۔ فرمایا کربلا خون دینے کا نام ہے۔ آپ سوچ تو دیکھیے نا، آپ گلی سے گزریں، ہاں باہر گزریں، ایک طرف 35 لوگ ہوں، دوسری طرف 500 لوگ ہوں، یہ 535 کو مار رہے ہوں، تو عمومی سوچ کیا ہوتی ہے؟ بھائی 500 والے کی طرف جاؤ، اور پتہ بھی ہو جو 500 کھڑے ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، تب اگر میں ان 35 کی مدد کے لیے گیا تو چیر دیا جاؤں گا، کاٹ دیا جاؤں گا۔ ہر بندہ 500 والے کی طرف جائے گا یا دور سے ہو کے دیکھے گا۔ اگر کوئی بندہ ان 35 کی طرف جائے، وہ کون سی فکر ہے جو اس کو یہاں لے کر جا رہی ہے؟ حر کی فکر کو سمجھو گے تو حر بنو گے، حسین کی طرح سوچنا شروع کرو گے تو راہ حسین پہ حسینی بنو گے۔ قرآن فکر خدا کا نام ہے، کربلا فکر ابا عبداللہ الحسین کا نام ہے۔ تو یہ فرش عزا ہماری فکر کو صحیح کرتا ہے کہ اگر صحیح سوچنا شروع کرو گے تو صحیح راستے پہ چلو گے۔ آئیے قرآن مجید میں شیطان، آدم، ایک ہے حضرت آدم کا جسد، ایک حضرت آدم کی روح۔ شیطان کی نگاہ کس پر تھی؟ حضرت آدم کے بدن پر تھی۔ کہنے لگا خدایا تو نے اسے مٹی سے بنایا۔ فکر شیطان غلط تھی نا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، لہذا آگ کیا ہے؟ مٹی سے افضل ہے، کیونکہ آگ گرم ہے، مٹی ٹھنڈی ہے۔ آگ میں روشنی ہے، مٹی میں تاریکی ہے۔ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، صعود ہے، مٹی میں نزول ہے، نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ آگ نور ہے، مٹی ظلمت ہے۔ تو کیونکہ اس کی نگاہ مٹی پر تھی اس نے اس کو سجدہ نہ کیا۔ ملائکوں کی نگاہ مٹی پر نہیں تھی، روح حضرت آدم پر تھی، جس کے لیے خدا نے کہا وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، میں نے اپنے وجود کی روح سے اس کے اندر پھونک ماری ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ان کی نگاہ علم آدم پر تھی۔ تو فکر شیطان نے شیطان کو شیطان بنایا، فکر صحیح نے ملائکوں کو ملائک بنایا۔ حابیل و قابیل کا قصہ دیکھ لیں، وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، کہا نا برضانا رضا اللہ،
عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، خدا نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، غلط فکر کی وجہ سے کہ اگر بابا اسے محبت کر رہا ہے تو گویا ہم سے محبت نہیں کر رہا۔ غلط فکر نے ان کو ان کے بھائیوں کا قاتل بنا دیا۔ یہ جنگہائے اسلام جب آپ دیکھتے ہیں، کوئی امیر المومنین کے مقابلے میں اپنی غلط فکر کی وجہ سے علی کے دشمن بنے، اپنی غلط راہ اور روش کی وجہ سے اہل بیت کے دشمن بنے۔ آج معاشرے میں کوئی شیعوں کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے یا ان پہ کفر کے فتوے، یہ مسئلہ فکر کا مسئلہ ہے۔ فکر اگر غلط جگہ سے آئے گی تو افکار غلط ہوں گی۔ اگر چشمہ گندا ہوگا تو تمہارے گلاسوں میں پانی بھی گندا ہوگا۔ فرمایا کوثر کے پانی سے فکر کو پاک کرو، باب مدینۃ العلم سے علم کو حاصل کرو تو تمہاری افکار بھی پاک و پاکیزہ ہو جائے گی۔ تو حسین فرش عزا پہ بلا کے جسموں کی پاکی کا بھی درس دیتے ہیں اور افکار کو پاک کرنے کی راہ و روش بتاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فکر اگر غلط ہو، امام حسین مسجد میں گئے، عمرو عاص کے دو بیٹے تھے، ایک عبداللہ بن عمرو عاص، ایک محمد بن عمرو عاص۔ عبداللہ بیٹھا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، امام حسین جیسے آئے مسجد میں اس کی نگاہ امام حسین پہ پڑی تو اپنے دوستوں کو اٹھا کھڑا ہوا، ادب کیا، مولا کو سلام کیا۔ دوستوں کو کہنے لگا یہ جو مسجد میں آ رہے ہیں یہ سیدہ شباب اہل جنت ہیں۔ بیٹا کس کا ہے؟ عمرو عاص کا۔ کہا یہ کون ہے؟ یہ سید شباب اہل جنت ہے۔ دوستوں نے کہا اچھا۔ اس کا ایک دوست اٹھا اور اس نے کہا عبداللہ اگر یہ سیدہ شباب اہل جنت ہے تو پھر جنگ صفین میں تو اس کے باپ سے لڑنے کیوں گیا تھا؟ کہا ایک طرف کہہ رہو سیدہ شباب اہل جنت اور صفین میں اسی کے بابا سے لڑنے کے لیے چلے گئے۔ کہ نہیں وہ معاملہ الگ ہے۔ کیوں کہ قرآن کا حکم بالوالدین احسانا، والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ کہ میں حکم قرآن کے مطابق جو ابا کر رہے تھے، ہم ابا حضور کے کہنے پہ وہاں چلے گئے اور ہم نے اپنے والد کا ساتھ دیا، لہٰذا ہم لڑے، لیکن ہیں یہ سیدہ شباب اہل جنت۔ تو ان کے آپس میں بحث چھڑ گئی کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف کہو سیدہ شباب اہل جنت، دوسری طرف کہو کہ والد کے کہنے پر ہم ان سے لڑے۔ بحث اتنی چھڑی انہوں نے کہا چلو امام حسین کے پاس چلتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ والد کے کہنے پر۔ تو جب امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین نے فرمایا اگر والد بھی اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کوئی حکم دے تو تجھے والد کے کہنے پر نہیں چلنا، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں؟ اللہ کے مقابلے میں نہ باپ کی چلے گی، نہ ماں کی چلے گی، نہ شوہر کی چلے گی، اللہ کی چلے گی۔ تبھی امام حسین کربلا میں یہ نہیں کہتے میں نہیں، کہتے کہ حسین نے حلال خدا کو حرام کیا، حرام خدا۔ امام جواز جنگ دے رہے ہیں، مطلب اگر تم کسی سے لڑنا چاہتے ہو تو اس کنڈیشن میں تجھے پرمیشن لڑو۔ کوئی بندہ علی اعلان حرام خدا کو حلال کرے، مسلمان ملک میں آ جائے اور کہے جناب شراب حلال ہے، تو یہاں تجھے اذن ہے کہ اگر کوئی اس طرح نظام لا رہا ہے کہ حرام چیز کو حلال کر دیا جائے تم اس کے خلاف قیام کرو۔ یا کیا میں نے حلال خدا کو حرام کیا؟ اللہ کہے نکاح حلال ہے لیکن معاشرے میں کہے کہ نہیں زاہد بننا ہے، متقی بننا ہے تو شادی کو ترک کر دو، یا حرام ہے۔ فرمایا پھر تم اس کے خلاف۔ کہ میں نے اگر تم حسین ابن علی کے مقابلے میں آنا چاہتے ہو تو اس جواز پہ آ سکتے ہو، اگر میں ایسا کروں تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا، جواب یہ تھا بغضاً لأبیک، اے حسین تیرے بابا کے بغض میں۔ اب انسان کی فکر کتنی الٹ گئی، اسے کہتے ہیں جگہ کا رد و بدل۔ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا اس چیز کو انہوں نے وہاں نہیں رکھا۔ جس فکر نے عاشق علی بننا تھا وہ دشمن علی بن گئی۔ حضرت عیسیٰ آئے، قوم نے عیسیٰ کی اطاعت کرنی ہے، حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے سولی پہ چڑھنا چاہتے ہیں۔ جس امام کو اپنے سروں پہ بٹھانا چاہیے تھا اسی امام کا سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ رکھ دیا۔ جس بی بی سے جا کے تفسیر قرآن، علم قرآن، معاشرے کی تربیت حاصل کرنی چاہیے تھی اسی بی بی کو در و دیوار کے درمیان شہید کر دیا گیا۔ فکر جب یہاں سے وہاں بدل گئی تو یہ امام حسین کی مجلس
اگر ہم ادھر ادھر چلے گئے تو مولا ہمیں صحیح جگہ پہ لا کے بٹھانا سکھاتے ہیں کہ مومن اگر تیری فکر صحیح ہو گئی. آج مسئلہ افکار کا ہے، اوپینینز کا ہے، نظریات کا ہے. ہم نے اپنی فکر کس سے لینی ہے؟ قرآن سے اور اہل بیت سے. بھائی نہ تیری چلے گی نہ میری چلے گی، چلے گی تو آل رسول کی چلے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب لوگوں کی فکر کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے کئی احکام آپ پر واجب کیے. جیسے اگر کسی کی فکر ہو جائے کہ حجاب انسان کو محدود کرتا ہے، ایک فکر ہے نا، مغربی فکر ہے. خواتین کو کہا اگر حجاب کرو گی تو کیا ہو جاؤ گی؟ محدود ہو جاؤ گی. لفظ کیا؟ کنزرویٹو. جناب کنزرویٹو میں مطلب دماغ ان کا بند ہے. ہم کیا ہیں؟ اوپن مائنڈڈ، براڈ مائنڈڈ. ہمارا دماغ کیا کھلا ہو جائے؟ آپریشن کر کے کسی کا دماغ کسی نے کھول دیا ہوگا کہ ہم کھلے ذہن کے مالک، یہ بند ذہن کے مالک. اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کھلا چھوڑ دو گے ہر کسی کو تو معاشرے میں کھلبلی مچ جائے گی. آپ گاڑی بھی روڈ پہ چلاتے ہو تو روڈ کا ایک سائز ہوتا ہے. مہذب ملکوں میں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، روڈ کا ایک سائز ہوتا ہے. بھئی یہ روڈ ہے، یہاں گاڑی چلانی، یہ فٹ پاتھ ہے. ہم تو سیدھا فٹ پاتھ پہ چلے جاتے ہیں. لائن کھینچی جاتی ہیں. گاڑی بھی اگر تم چلا رہے ہو، یہاں سے موٹر وے پہ چڑھو گے، پنجاب جاؤ گے تو لائن ہے. اتنی اسپیڈ میں تو اس لائن پہ، اسپیڈ سلو ہے تو اس لائن پہ، سلو اس لائن پہ نہیں جائے گا، اسپیڈ والا اس لائن پہ نہیں آئے گا. اگر ادھر ادھر ہو تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اب کوئی گاڑی چلا، جناب ہم تو براڈ مائنڈڈ ہیں، ہماری گاڑی بڑی ہے، جس لائن پہ دل آئے ہم گاڑی چلائیں گے. یہ تو احمقانہ ہے اور بے وقوفی ہے. اسلام لذتوں کا دشمن نہیں، کہتا بٹوین دا لائن لذت حاصل کر. لائن کروس نہیں کرنا. لائن کے بیچ میں چلو، کھانا جو کھانا ہے کھاؤ، پانی جو پینا ہے پیو، شربت جو پینا ہے پیو، جو لذت لینی ہے. ہم نے لائن کھینچ دی ہے، بٹوین دا لائن کھیلو، منع نہیں کرتے. دنیا کا کون سا گیم ہے جو اسی طرح ہو؟ فٹ بال ہو، قانون نظم ضبط. کرکٹ ہے، قانون نظم ضبط. بال اس طرح گیا تو 4 ہے، ہوا سے گیا تو 6 ہے، اس طرح دوڑا تو 1 ہے. یہ کیا بنا ہے؟ قانون بنائے جاتے ہیں. وہ بندہ کہے میں 4 اور 6 کو نہیں مانتا، زمین سے بھی گیا تو 6 مانو، ہوا سے گیا تو 8 مانو. ہاں بھائی، تو دنیا کہے گی کہ جناب کھیل کے اندر بھی قانون ہوتا ہے. خدا کہتا ہے کس طرح میں تمہاری فطرت کے لیے قانون نہ بناؤں؟ تو جانور نہیں ہے، تو انسان ہے. زندگی قانون کے تحت گزارو گے تو زندگی میں سکون بھی آئے گا. تو شریعت محدود نہیں کرتی، شریعت منظم کرتی ہے، شریعت نظم دیتی ہے. پاکستان میں بارش ہوتی ہے، پانی ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمارے یہاں سیلاب ہوتا ہے. کیوں؟ آپ یو کے چلے جائیں، 24 گھنٹہ بارش ہے، 24 گھنٹہ پورا سال بارش ہوتی ہے. کبھی آپ نے سیلاب نہیں دیکھا. ہمارے یہاں سارا میٹھا پانی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ نظم نہیں ہے. یہی پانی اگر اسے راستے دیے جائیں، کھیتوں کی طرف جائے تو یہ آبادیاں کرتا ہے. اسی پانی کو راستہ نہ دیا جائے، یہ گھروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اگر نظم دوں تو آباد کاری کروں، اگر نظم نہ دوں تو بستیوں کو تباہ و برباد کر دوں. تو امام حسین فرماتے ہیں اصلاح دے، اپنی فکر کو صحیح راستہ دے. کیوں کہا غلط دوست سے بچو؟ پہلے غلط دوست آئے گا، تھوڑی باتیں کرے گا، سگریٹ پہ لگائے گا، سنیما میں لے جائے گا، غلط جگہوں پہ لے جائے گا، یہاں تک کہ تجھے صحیح راستے سے اتار کر حسین کا دشمن بنا دے گا کردار کے اعتبار سے. لیکن صحیح دوست بناؤ گے، وہ دوست تجھے وہب بھی بنا سکتا ہے، وہ دوست تجھے حر بھی بنا سکتا ہے، وہ دوست تجھے زہیر بنا سکتا ہے، وہ دوست تجھے ابو ذر بنا سکتا ہے، وہ دوست تجھے قمبر و سلمان بنا سکتا ہے. تو یہ دوست ہے جو تجھے اچھا بناتا ہے. تو فرمائے عقل کا تقاضا ہے، فکر کو بھی پاک رکھو، جسم کو بھی پاک رکھو، اور اپنے ماحول و فکر کو بھی پاک رکھو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ہمیں نظم اور ضبط دینے کے لیے اہل بیت نے، اللہ نے اہل بیت کی ولایت کا اعلان نماز میں کیا، وہ بھی نماز جماعت میں. کیونکہ بچپن سے اگر بچہ جماعت میں آئے گا، اس کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ نظم پیدا ہوگا. 1 منٹ پہلے اذان کے آنے سے پہلے نماز پڑھی، نماز باطل ہے.
5 سیکنڈ پہلے تم نے افطاری کر دی تو پورا روزہ باطل۔ کیوں؟ کیونکہ نظم کے ساتھ تم نے چلنا ہے۔ نظموا امورکم، اپنی زندگی میں کیا پیدا کرو؟ وہی نظم جو خدا نے تمہارے بدن میں پیدا کیا ہے۔ قراتی فرماتے ہیں نماز، کل میں نے سبب بتایا نماز کا، کہ نماز کا سبب کیا ہے؟ شکر خدا، اللہ کو تھینک یو بولنا ہے۔ اور اسی نماز میں اور اس نماز کے رکوع میں علی بن ابی طالب کی ولایت کا کیا ہو رہا ہے؟ اعلان ہو رہا ہے۔ پورے سماج کو اگر ہم نماز کو سمجھ جائیں، ہمارے شیعوں کے سارے مسائل کیا ہو جائیں؟ حل ہو جائیں۔ کیونکہ نماز میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ 20 نمازی، 30 نمازی، 40 نمازی، انہوں نے کتنے پیش امام بنانے؟ پیش امام کتنے ہوں گے؟ ایک ہوگا۔ مطلب اگر معاشرے میں بچنا چاہتے ہو تو لیڈرشپ کتنی ہونی چاہیے؟ ایک۔ اگر آپ کسی ایک کو لیڈر بناؤ گے تو آپ کامیاب ہو۔ اگر آپ نے ملٹیپل لیڈر بنائے تو معاشرہ کبھی چل نہیں سکتا۔ وہ سیاسی پارٹی ہو، تباہ کرنا ہے، ملٹیپل لیڈر بناؤ۔ وہ مذہبی پارٹیاں ہیں، تباہ و برباد کرنا ہے، ملٹیپل لیڈر بناؤ۔ وہ شیعہ معاشرہ ہے، تباہ کرنا ہے، ملٹیپل لیڈر بناؤ۔ اب کیا ایرانیوں نے کوئی ولایت کا زیادہ معجون کھا لیا ہے؟ کتنے طاقتور ہیں بھائی؟ ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ انہوں نے اہل بیت کے نظام کے فلسفے کو سمجھا کہ اگر معاشرے میں طاقت چاہتے ہو تو رہبر ایک کو بناؤ۔ اگر ملٹیپل رہبر بناؤ گے تو فیصلوں میں کنفیوز ہو جاؤ گے۔ فلسفہ ولایت اہل بیت کیا ہے؟ ہم شیعہ کس کے ماننے والے ہیں؟ ولایت۔ ولایت کا مطلب کیا کہ شیعہ معاشرے میں امام ایک ہوتا ہے۔ مولا حسن بھی زندہ، امام حسین بھی زندہ، لیکن رہبر کون؟ امام حسن۔ لوگ مولا حسین کے پاس جاتے ہیں، حسن نے صلح کر دی، آپ آ جائیے، فرمایا جس طرح حسن تیرا امام ہے اسی طرح حسین کا بھی امام ہے۔ رہبر ایک ہوگا۔ رسول ہیں تو اطاعت، انا عبد من عبید محمد، محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ واحد رہبریت، واحد لیڈرشپ تجھے کامیاب کرتی ہے۔ اور دشمن ہمیشہ کس کو توڑتا ہے؟ لیڈرشپ کو توڑتا ہے، ملٹیپل لیڈر بناتا ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو جتنا ڈیوائڈ کرو گے اتنا مضبوطی سے ان کے اوپر کیا کرو گے؟ رول کرو گے۔ نماز میں فلسفہ رہبریت، فرما رہبر، ہاں آزاد ہو، انتخاب کرو، سلیکٹ کرو اپنے عقل سے، اپنے شعور سے، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ مولانا کون ہوگا؟ اللہ کہتا ہے شرائط میں بتاؤں گا، چنو تم خود۔ قرض صحیح ہونی چاہیے، اخلاق کا اچھا ہو، کردار کا اچھا ہو، رفتار کا اچھا ہو، ہاں عادل ہو۔ یہ فکر کس کی ہے؟ اہل بیت کی۔ ہمارے بھائیوں کا چلے جائیں، لولا ہو، لنگڑا ہو، کیسا بھی ہو، آگے کھڑا ہو گیا، پیچھے اللہ اکبر، نماز شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے لوگ 10 بار سوچتے ہیں، جب ہم ایک عام سے پیش امام کے لیے اتنے سخت ہیں تو امام کے لیے کتنے سخت ہوں گے؟ ہمارا امام بھی کوئی ایرا غیرا نہیں ہو سکتا، ہمارے شرائط ہیں۔ یہ شیعہ سماج کی عقل اتنی ترقی کر گئی، یہ 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آگے کون کھڑا ہوتا کہ نماز پڑھا ہے۔ شرائط ہیں، یہ مکتب اہل بیت ہے۔ اور مأموم اور امام کا ربط کتنا اچھا ہے کہ پیش امام پہلے انتخاب کرو گے، پھر وہ کیا پڑھے گا؟ حمد و قل واللہ پڑھے گا۔ اب تم نے نہیں پڑھنا، تمہاری طرف سے اللہ سے بات کون کرے گا؟ امام کرے گا، رہبر کرے گا۔ پہلے اپنے درمیان کسی مخلص، کسی صالح، کسی باکردار کو معاشرے کے لیے کیا بناؤ؟ رہبر بناؤ۔ پھر آگے حکومتوں سے معاملات کو طے کرنے کے لیے بات کون کرے گا؟ وہ پھر 10 لوگ بات نہیں کریں گے، تمہارا کام ہے ساکت، خاموش، اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ کلام کون کرے گا؟ وہ کرے گا، پھر وہ کلام مؤثر بھی ہوگا۔ امام سے پہلے آگے پیچھے نہیں ہونا، رہبر سے پیچھے، لیڈر کے پیچھے آگے پیچھے پہلے اس سے نہیں ہونا، ورنہ جماعت سے کیا ہو جاؤ گے؟ نکل جاؤ گے۔ یہ تمہارا فریضہ۔ امام کا فریضہ کیا ہے؟ جو آگے کھڑا ہے وہ دیکھے گا کہ میرے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ جوان ہیں، اس طرح کی نماز، بوڑھے ہیں، اس طرح کی نماز، بازار کے بیچ میں مسجد ہے، سارے کاروباری دکاندار ہیں، تو کہا جلدی نماز پڑھے گا تاکہ ختم کر کے مسجدوں کو پہنچیں۔ بوڑھے ہیں تو سلو پڑھائے گا تاکہ بوڑھا سجدے سے اٹھے، ایسا نہ وہ بیچارہ اٹھ رہا اور امام جماعت دوسری اور تیسری میں کھڑے ہوئے۔ مطلب ہم آہنگ کرے گا خود کو، کس کے ساتھ؟ مجمع کے ساتھ۔ اگر امام غلطی کرے تو ماموم اسے یاد دلائے گا۔ نماز عشاء پڑھ رہا ہے، چوتھی رکعت میں تشہد پڑھنا تھا اور تیسری میں بھول گئے، پڑھنا شروع ہو گیا امام جماعت، پیچھے والے کہیں گے بحول اللہ بحول اللہ، جناب کھڑے ہو جائیے، آپ بھول گئے۔ ربط امام اور ماموم
یہ پورا لیڈرشپ کا کانسیپٹ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ شیعہ معاشرہ بغیر رہبر کے سروائیو، یہ نظام ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ 200 لوگ جماعت پہ کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں، اب کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ایک بندہ دور سے آ رہا ہے، یا اللہ کپے امام جماعت پر ہے کہ اس کے آنے کا کیا کرے؟ انتظار۔ 200 کو انتظار کرائے گا ایک کے ملحق ہونے کے لیے، 200 انتظار کریں گے، 20,000 بھی ہوں گے تو کھڑے رہیں گے، وہ ایک آئے اور لشکر کے ساتھ مل جائے۔ یہی کربلا ہے، یہی کربلا ہے۔ دور دور سے حسین دیکھتے رہے کہ مولا کس کا انتظار کر رہے ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ حبیب ابن مظاہر آنے والا ہے۔ ہاں، قافلہ اس طرح بڑھتا ہے، نظم، ضبط، ولایت اور نماز کو کیوں جوڑا گیا؟ جہاں جہاں ذکر ولایت و نماز، کیونکہ نماز is the exercise of نظام ولایت۔ اگر نماز کی ایکسرسائز بچپن سے تم نے کرنا سیکھ لی تو تم نظام ولایت پہ چلنے کے قابل ہو۔ بھائی پیش امام صاحب ہیں، نماز کھینچ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، کہ خاموش ہو کے کھڑے ہو جا، صبر کر، تحمل پیدا کر اپنے اندر، کیونکہ تو تک و تنہا نہیں ہے، سارے نظم اور نظام کے ساتھ چل رہا ہے۔ نماز ہے، نماز میں کیا کچھ نہیں ہے۔ آج وقت کم میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے، نماز شکر کی وجہ سے، مطلب یہ نماز ہمیں اللہ کا کیا بناتی ہے؟ شاکر بناتی ہے۔ شاکر کس طرح؟ 5 منٹ کے لیے سوچو کہ اللہ نے آپ کو دانت دیے، یہ دانت نقلی لگواؤ تو خرچہ کتنا؟ کہ خدا تو نے فری میں مجھے 32 دانت دیے۔ نوجوان اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، 5 سیکنڈ کے لیے سوچو یہ انگوٹھا نہ ہوتا، 5 سیکنڈ کے لیے، یہ بھی شکر ہے نا، اے خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے انگوٹھا دیا۔ 5 سیکنڈ انگوٹھا نہ ہوتا۔ اب نوجوان اپنے انگوٹھے کو بند کرے، ہم اسے کہتے ہیں جناب آپ کو ہم 30 منٹ دیتے ہیں، انگوٹھا بند کر کے اپنی قمیض کا بٹن بند کر کے دکھا۔ چھوٹا سا بٹن ہے، لیکن اگر انگوٹھا نہ ہو بندہ بٹن بند نہیں کر سکتا۔ خاتون کھانا کچن میں چمچ پکڑ نہیں سکتی اگر یہ انگوٹھا نہ ہو۔ ہر چیز کے اندر خدا نے نظم اور حکمت پیدا کی۔ آپ کے پچھلے حصے پر ان انگلیوں کے اوپر خدا نے 2-3 گرام زیادہ کھال دیے، ایکسٹرا اسکن ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ یہاں آپ کو ایکسٹرا اسکن دیے۔ اگر خدا یہ 2-3 گرام، آدھا گرام زیادہ کھال نہ دیتا، کبھی آپ اپنے ہاتھ کو بند نہیں کر سکتے۔ ہاتھ کے آگے اضافی کھال نہیں دی کیونکہ اس ہاتھ نے پیچھے جانا نہیں تھا، تو یہ کھال دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کبھی سوچا کہ جانوروں کے کان فلیٹ ہوتے ہیں، آپ کے کانوں میں خدا نے جھریاں دی ہیں، کیونکہ کان فلیٹ ہوتے آواز آتی تو صحیح پر پتہ نہ چلتا کہ آ کہاں سے رہی ہے۔ ہاں؟ خدا نے بچہ پیدا کیا تو پیدا ہوتے اس کو دانت نہیں دیے کیونکہ ماں کے لیے عذاب بن جاتا۔ دانت تب دیتا ہے جب یہ 1.5 سال گزرتا ہے تو ہلکے ہلکے اس کو دانت آتے ہیں، کیونکہ اب دانت آنے کا مطلب یہ اب اس نے ماں کے دودھ کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ پیدا ہوتے ہی اسے دنیا کی ساری وٹامنز کی ضرورت ہے اور خدا نے ساری وٹامنز ماں کے پاک و پاکیزہ دودھ کے اندر رکھ دی ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، اسے عقل نہیں دی خدا نے۔ معصوم فرماتے اگر خدا اسے عقل دیتا، یہ جب جب اپنے کپڑوں کو نجس کرتا تو ماں کے سامنے شرمندہ ہوتا۔ اس سے عقل چھین لی، یہ نجس بھی کر لیتا ہے پر مسکرا رہا ہوتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں؟ ہر چیز خدا نے کیا بنائی ہے؟ حکمت سے۔ نماز میں ایکسرسائز بھی ہے، بہترین ورزش ہے۔ نماز میں لباس بھی ہے، فرمایا بہترین لباس پہن کر آؤ۔ نماز میں رنگ بھی ہے کہ سفید لباس پہن کے نماز پڑھا کرو۔ نماز میں بچوں کا خیال بھی، رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے، اچانک نماز تیز پڑھانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ آپ نے اتنی نماز میں سپیڈ دے دی کہ خواتین میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو میں سمجھ گیا بچہ ماں سے چھن گیا ہے، تو میں نے جلدی پڑھائی تاکہ ماں بچے تک پہنچے۔ نماز میں قضا بھی ہے کہ نماز پڑھو تو شکم میں حلال لقمہ ہو، حرام لقمے پیٹ میں ڈال کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز میں انسانیت بھی اور حیوانوں کا خیال بھی۔ فرمایا ایک پیالہ پانی کا پڑا ہے اور ساتھ میں کوئی کتا پیاسا بیٹھا ہے، تجھے حق نہیں اس پانی سے وضو کرو، تیمم کر کے نماز پڑھو، پانی جانور کو پلا دو۔ ہاں؟ سارے درس اللہ نے اپنی عبادت میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن انسان غور تو کرے۔ نماز میں خوشبو، فرمایا نماز پڑھو تو عطر لگا کے آیا کر۔ کہ مومن جوان گھر میں پیاز کھایا، لہسن کھائی، اب مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے منہ کی بدبو سے 4 مومنوں کو تکلیف
نہ ہو جائے۔ نماز خوشبو کا نام ہے، نماز بہترین لباس کا نام ہے، نماز اچھے اخلاق کا نام ہے، نماز دلوں کو رب کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے، نماز نظام ولایت پہ چلنے کا نام ہے۔ اور اسی نماز کو دیکھیں کربلا میں کس طرح بجا لایا گیا، تیروں کے سائے میں۔ جناب سعید امام کے پاس ہے، مولا اپنی جان کو آپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ سعید بھی بوڑھے تھے، کہتے ہیں بال ابروؤں کے اتنے بڑے تھے کہ آنکھوں پہ پڑتے تھے، جھریاں تھی، کمر جھکی ہوئی تھی۔ امام نے کہا چل سعید تو حسین کی نماز کا دفاع کرے۔ کہتے ہیں اس نے اپنے ماتھے پہ رومال باندھا کہ بال اوپر ہو جائیں، ایک رومال کمر پہ کس کے باندھا کہ کمر کیا ہو جائے، سیدھی ہو جائے۔ یا امام نے کہا اللہ اکبر، یا تیروں کی بارش ہوئی۔ کہتے سعید نے تیر اپنے بدن پہ لینا شروع کر دیا، 17 کے قریب تیر سعید کے بدن پہ لگے۔ کہتے ہیں جب آخری تیر بوڑھا تھا اور پہلے سے اس کے ہاتھوں میں رشا تھا، اس کے ہاتھ میں کپ کپی تھی، جب تیر لگے اور بدن سے خون بہا تو کپ کپی اور بڑھی۔ کہتے ہیں یہ ڈھلنے لگا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اس حال میں مڑ کے دیکھا کہ میرے حسین کی نماز ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس نے دیکھا ابھی بھی مولا قیام میں ہے، اور تو کہتا اپنے بدن کو کہا مجھے بس اتنی مہلت دے کہ حسین تشہد پڑھ لے، پھر گرنا ہے گر جانا۔ کہتے کمر پہ کس کے ہاتھ باندھے، یہاں مولا نے تشہد پڑھا، سعید زمین کربلا پہ گر پڑا۔ دوڑے دوڑے امام حسین نے سعید کا سر اپنی گود میں لیا۔ میں اکثر جوانوں کو کہتا ہوں 5 منٹ کے لیے سوچو، جس بندے نے حسین کے لیے اتنی قربانی دی، تیر کھائے، اسے تو سکون سے دنیا سے جانا چاہیے نا، لیکن نہیں، کہہ رہے تڑپ کے ہونٹ اس کے ہل رہے تھے اور مولا سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ امام نے فرمایا سعید سکون سے چلا جا چلا جا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ سعید کیا پریشانی ہے، مطمئن ہو کہ دنیا سے چلا جاؤ۔ ہونٹوں کو جنبش دے رہا ہے، گویا پریشان ہے، بے چین ہے، جب تک یہ جملہ نہ کہے تب تک جانا نہیں چاہ رہا۔ ہاں سعید بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں بڑی مشکل سے زبان سے 2 جملے نکلے، مولا الرضیت، کیا تو مجھ سے راضی ہو گیا؟ بڑے پیار سے امام نے فرمایا سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی ہو گئی۔ سکون سے آنکھیں بند کی، روح پرواز کر کے چلی گئی۔ مجلس کا مطلب امام حسین سے کہا مولا الرضیت، کیا تو ہم سے راضی ہوا؟ اور کیا کمال ہو کہ جب حسین کی آواز آئی ہاں میں تجھ سے راضی ہوا، پھر ہر بندہ سکون سے جانا چاہتا ہے۔ دلوں کو کربلا رہ جائیں، یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں، اور آج جس ننھے سے شہزادے کی رات ہے۔ 2 چیزیں امام نے شیعوں سے مانگی، فرمائے شیعوں جب جب ٹھنڈا پانی پیو تو مجھ حسین کو یاد کیا کرو۔ دوسرا فرمایا کہ اپنے مولا کا وہ وقت یاد کرو جب میں عاشورہ کے دن اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ چھوٹی ننھی جان ہے پر باب الحوائج ہے، علی اصغر حجت کبریٰ ہے، کیونکہ اکبر شہید ہوئے جنگ لڑکے، عباس شہید ہوئے بڑے تھے، معرکہ تھا، میدان تھا، کوئی کہہ سکتا ہے لڑے تھے اور جنگ تھی مر گئے، لیکن اصغر پوری امت پہ حجت کو تمام کرنے کا نام ہے کہ جو بچہ تلوار اٹھا نہیں سکتا تھا اسے کس جرم میں تم نے مارا؟ تو یہاں حجت تمام ہوتی، یہاں حق تھا یہاں باطل تھا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو سلام۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی
وعلى أولاده وعلى أصحابه خلوص دل سے السلام علیہ وعلى آل ابنه وعلى أولاده وعلى أصحابه میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ مائیں بچوں سے بڑا پیار کرتی ہیں میرا سلام ہو خشک زبان علی اصغر پہ خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرائے ایک ظاہر کربلا گیا مولا کی زیارت کی یہ ظاہر بڑی دیر سے حرم امام میں کسی چیز کو تلاش کرنے لگا خادم نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو کہنے لگا میں ڈھونڈ رہا ہوں علی اصغر کی قبر کہاں ہے روایات میں ملا تھا مولا نے خیموں کے پیچھے دفنایا تھا لیکن 40 نیزے برداروں نے زمین میں نیزے مارے تھے اس کے بعد ننھے سے بدن کو کہاں دفنایا خادم سے آیت اللہ کشمیری کے پاس لے گیا رو کے ظاہر نے کہا قبلہ مجھے بتائیے علی اصغر کی قبر کہاں ہے آغا کشمیری نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ ظاہر حسین مجھے کچھ دن کی مہلت دے میں کتابیں پڑھوں پتہ لگاؤں آغا کشمیری کہتے ہیں سارے مقتل پڑھ لیے لیکن کہیں پہ ذکر نہیں تھا علی اصغر کی قبر کہاں ہے کہتے ہیں آخری رات مصلی پہ بیٹھا امام حسین سے عرض کی مولا آپ کے ظاہر پوچھتے ہیں علی اصغر کی قبر کہاں ہے میں نے کیا جواب دوں خواب کے عالم میں امام کی زیارت ہوئی فرمایا کشمیری میرے زائروں کو کہہ دو اصغر کی قبر کو ڈھونڈنے کی زحمت نہ کرے جس نے علی اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ مجھ حسین کی زیارت کر لے جس نے قبر علی اصغر کو دیکھنا ہے وہ مجھ حسین کی قبر کی زیارت کر لے کہ مولا میں سمجھا نہیں کہ سجاد نے علی اصغر کے ننھے سے بدن کو میرے سینے پہ رکھا تھا علی اصغر کی قبر حسین کے سینے پہ ہے بڑے مظلوم ہے علی اصغر لیکن میں کہوں علی اصغر بڑے خوش نصیب ہو تجھے بابا کا سینہ ملا ایک 4 سالہ بچی ہے جو بابا کے سینے کے لیے روتی رہے شب عاشور رباب کی گود میں علی اصغر رو کے کہتی رہے میرے لال میں سید زادی نہیں اے کاش تو جوان ہوتا
میں تجھے حسین کے لیے قربان کر دے۔ مولا حسین کو بڑا پیار آیا، فرمایا رباب کل میں تیرے اصغر کو اپنے اکبر سے بڑھا دوں گا۔ ظہر عاشور ہوئے، میرے مولا نے دو جملے کہے، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو حسین کی مدد کو آئے؟ کہتے ہیں ابھی تک علی اصغر سن رہے تھے، اگلے جملے نے بچے کو غیرت دلائی، فرمایا کون ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ یا اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ رباب پریشان ہوئے، میرا بچہ رو رہا ہے۔ مولا حسین خیمے میں آئے کہ رباب کیا ہے کہ مولا شاید شدت پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہے کہ رباب ماہو خیمے سے تھوڑی دیر باہر چلی جا، زمین پہ سفید کپڑا بچھایا، اس کے اوپر علی اصغر کو رکھا، گویا اپنے بچے کو حسین کفن پہنا رہے تھے۔ روایت کے جملے ہیں، سفید کپڑے میں لپیٹ کے اپنی گود میں رکھا۔ فوج اشکیا کہتی ہے ابا کے دامن کو علی اصغر کے چہرے پہ ڈال دیا، شاید اس لیے ڈالا کیونکہ بچہ پیاسا تھا، کربلا کی دھوپ بڑی گرم تھے، علی اصغر کی کھال بڑی نرم تھے۔ کہ فوج اشکیا تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے ہے، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ کسی لعینے کا حسین پیاس تجھے لگی ہے، بہانہ بچے کا کر رہے ہو کہ علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو۔ ایک مرتبہ خشک زبان باہر آئے، فوج اشکیا منہ چھپا چھپا کے رونے لگے۔ ابن سعد نے کہا حرملا اقتا کلام الحسین، کہیں انقلاب نہ آ جائے، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ لعین نے تیر و کمان لیا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، لیکن تاریخ لکھتی ہے ہاتھ سے تیر و کمان گر گئے۔ ابن سعد نے کہا حرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تمہاری فوج میں سب سے بڑا سنگ دل کون ہے، میں تیرا نام لیتا۔ حرملا کیا 6 مہینے کے بچے سے ڈر گئے؟ کہتا امیر 6 مہینے کے بچے سے نہیں ڈرا، لیکن جب نشانہ لیتا ہوں ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، سر پہ قرآن ہے، کہہ رہی ہے حرملا تیرے بھی چھوٹے بچے ہیں، میرے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا؟ کہ میں تیری آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں، تو پہلے نشانہ لے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی۔ بعض روایات میں عربوں کے یہاں 2 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک گھوڑوں کو گرانے کے لیے، ایک انسانوں کو مارنے کے لیے۔ لئی نے وہ تیر لیا جس کا وزن علی اصغر سے زیادہ تھا، یا تیر کمان سے نکلا۔ حسین نے اپنے بچے کو دیکھا، من الاذن الى الاذن، کان میں داخل ہوا، دوسرے کان سے باہر نکل گیا۔
سارا خون حسین کے چلو میں جمع ہوا، آسماں کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین کبھی بارش نہیں برسے گی، زمین پہ گرانا چاہا، آواز آئی کبھی دانا نہیں اگے گا، سارا خون اپنی داڑھی پہ ملنا شروع کیا۔ اکبر کا لاشا اٹھایا، حسین کے قدم نہیں لڑکھڑائے، عباس کے بازو اٹھائے، قدم نہیں لڑکھڑائے، قاسم کے ٹکڑے لائے، قدم نہیں لڑکھڑائے، لیکن کہتے ہیں جب علی اصغر کا ننھا سا بدن خیمے کی طرف لے جا رہے تھے، کبھی 7 قدم آگے، کبھی 7 قدم پیچھے، کیونکہ خیمے کے در پہ ایک ماں کھڑی تھے، پوچھے گی حسین میرے بچے نے پانی پیا یا نہیں؟ ایک حسرت تھی آپ کے مولا کے، ایک حسرت تھی کسی لاشے کو دفنایا نہیں، خیمے کے پیچھے علی اصغر کے بدن کو دفنایا، کیونکہ میرے بچے کا بدن بڑا نرم ہے، یہ گھوڑوں کا وزن برداشت نہیں کرے گا، اس کی کٹی گردن ماں دیکھ کے برداشت نہیں کرے گے، لیکن ہائے حسرت حسین، جب 11 محرم ہوئے، سروں کو نوک کے نیزہ پہ رکھا گیا، اور ملانے کا میرے والا سر کہاں ہے؟ لعینے کا حسین نے خیمے کے پیچھے دفنایا تھا، ظالم نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار نیزے اٹھائے، نیزے زمین میں مارے، یہاں نیزہ زمین میں جاتا تھا، یہاں رباب کی فریاد، ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا، ایک ننھا سا بدن رباب کی فریاد بلند، ہائے میرا علی اصغر، ایک مرتبہ تیر سے، پھر نیزے سے، پھر تلوار سے ذبح ہوا۔